بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اور عزیزوں، اللہ کے بندوں پر رحم کھانا سیکھیں۔ اللہ کے بندوں پر رحم کھانا یہ بھی ایک بڑی صفت ہے۔ عورتیں عموماً نرم دل ہوتی ہے، رقیق القلب ہوتی ہے۔ کسی کی ذرا سی تکلیف ہو ان بیچاریوں سے دیکھی نہیں جاتی۔ ان کو اللہ نے گداز دل دیا ہوتا ہے، تڑپنے والا دل دیا ہوتا ہے، دکھ درد میں شریک ہونے والا دل دیا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ دل ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو دکھ دے کر خوش نہیں ہوتا، مگر 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ کئی عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ضد بازی میں آ کر جان بوجھ کر دوسروں کے دل دکھاتی ہیں، تو یہ چیز بہت بری ہوتی ہے۔ یہ بگڑی ہوئی بچیاں ہوتی ہیں جو دوسروں کے دلوں کو دکھ دیں، تکلیف پہنچائیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے بندوں پر رحم کھانا سیکھیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، تم زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ ہم اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں پر رحم کریں، جتنا کسی کے ساتھ بھلائی کر سکے ہم اپنی طرف سے کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی پھر ہمارے حال پر خود ہی رحم فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالی کے بندوں پر رحم کھانا اور ان کی خدمت کرنا یہ ایک اچھی صفت ہے، اور ہمیں بھی یہ صفت اپنانی چاہیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی 3 باتیں جو عموماً وہ فرمایا کرتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ انسان کی گمراہی کے لیے 3 باتیں کافی ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک بات تو یہ ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی شخص لوگوں کی ایسی برائی کرے جو اپنے اندر موجود ہو، یہ چیز اس کی گمراہی کے لیے کافی ہے۔ اگر غور کریں تو کون سا گناہ ہے جو ہماری اپنی زندگی میں نہیں ہے؟ لہٰذا ہم دوسروں کے اندر نہ اس برائی کو تلاش کریں، نہ لوگوں کی برائی کریں۔ اکثر اوقات دیکھا گیا کہ عورتیں جب آپس میں مل کر بیٹھتی ہیں تو وقت گزاری کے طور پر آپس میں تذکرے شروع کر دیتی ہیں، اور اس تذکرے میں وہ گفتگو کرتے ہوئے غیبت کی مرتکب ہوتی ہیں۔ سن لیجئے، غیبت کہتے ہیں کسی کی ایسی برائی بیان کرنا کہ اگر اس بندے کو پتہ چل جائے تو وہ اس بات کو برا مانے۔ آج عورتوں کو اگر سمجھایا جائے کہ آپ غیبت نہ کریں تو یہ جواب دیتی ہے کہ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں سچ بول رہی ہوں، میں جھوٹ تو نہیں بول رہی ہوں۔ او اللہ کی بندی، او اللہ کی بندی، شریعت کی بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ نے جھوٹ بولا تو اس کو تو بہتان کہیں گے۔ آپ سچ بول رہی ہیں، حقیقت بیان کر رہی ہیں، پیٹھ پیچھے تذکرہ کر رہی ہیں، اسی کو تو غیبت کہا جاتا ہے۔
تو غیبت ہمیشہ اس سچی بات کو کہتے ہیں جو پیٹھ پیچھے کی جائے، مگر ایسا کہ سننے والا سنے تو اس کو برا لگے کہ میری یہ بات کیوں کی گئی۔ اور یہ غیبت آج کل بہت عام ہو گئی ہے کہ اس کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت تو زنا سے بھی زیادہ برا عمل ہے اور بڑا گناہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی تیسرے شخص کا تذکرہ کرنے سے ہی بچیں اور سنی سنائی باتوں پر بھی دھیان نہ دیا کریں۔ لیس الخبر کالمعائنہ، سنی ہوئی باتیں اور آنکھ سے دیکھی ہوئی باتیں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اس لیے انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ سنی سنائی باتیں کرتا پھرے۔